بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم، والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، متفرق اور متفرق اصطلاحات. تو پیچھے بھی اصطلاحات پہ آ رہا تھا، اصطلاحات پر بات ہو رہی تھی، اور اب جو باقی اصطلاحات رہ گئی ہیں ان کو اس عنوان کے تحت درج کیا ہے. امور عامہ. وہ چیزیں ہیں جو موجود کی تینوں قسموں. اوکے، واجب، جوہر اور عرض میں سے ایک کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ تینوں میں یا کم از کم دو میں پائے جائیں، اس کو امور عامہ کہتے ہیں، جنرل پرنسپلز. جیسے وجود کے تینوں موجودات میں پایا جاتا ہے. تو فرق یا موجود اور وجود میں. تو وجود جو ہے امور عامہ ہے، جنرل پرنسپل، اس واسطے کہ واجب بھی موجود ہے اور جوہر اور عرض بھی موجود ہے، تو گو کہ ان کے وجود میں جو ہے فرق ہے. اور حدوث امکان صرف دو میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ حادث اور ممکن جو ہے وہ صرف جوہر اور عرض ہے، واجب نہیں ہے. اس پہ آتے ہیں، یہ پہلے بھی دیکھا ہے لیکن اس کی تشریح کرتے ہیں، کیونکہ جوہر اور عرض ممکن ہے اور حادث ہیں، اور واجب ممکن اور حادث نہیں. تو یہ حدوث اور امکان جو ہے دو میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی امور عامہ میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی جنرل پرنسپل. یہ خاص اصطلاح ہے جو متکلمین بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان فلسفی بھی استعمال کرتے ہیں. اب اس کی ذرا سے تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اچھا جی، امور عامہ جو ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو موجود کی تینوں قسمیں سے ایک ساتھ موجود، خاص میں سے ایک کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ تینوں یا دو میں پا جائیں. تو ایک فرق جو یہاں سامنے آتا ہے وہ تو موجود جو ہے اور وجود. تو وجود ایک تصور ہے، یا ایک صفت ہے آپ کہہ لیں. تو موجود وہ چیزیں ہیں جن میں وجود کی صفت پائی جاتی ہے. موجود بھی ایک تصور ہے، لیکن یہ کہ وہ اشیاء پہ بھی صادق آتا ہے، یعنی اس کا خارج میں اس کا ما صدق بھی ہے. لیکن وجود کا بھی ما صدق ہے، لیکن یہ کہ ان معنوں میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود جا رہا ہے. تو مثلا کرسی جو ہے موجود ہے معنوں میں، اور موجود ان معنوں میں کرسی موجود ہے کہ اس میں صفت وجود ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ وجود صفت ہے یا
اور صفت دیگر صفات میں سے ایک صفت ہے یا ایک ایسی صفت ہے جو جامع صفات ہے، یعنی صفات کی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی صفت موجود ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ کانٹ کا بھی نظریہ ہے، اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے امام ابو الحسن عشری سے بھی اس قسم کی بات منقول ہے. تو اس لحاظ سے وجود جو ہے صفت ہے، لیکن وہ دوسری صفات کی طرح صفت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام صفات کی وجود کی شرط ہے. جبکہ دوسرے لوگ وجود کو ایک صفت مانتے ہیں دوسری صفات میں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرسی جو ہے موجود ہے کمرے میں، مثلا اگر وہ موجود ہے، اور وہ موجود ہے اس لیے کہ اس میں صفت وجود ہے. سمجھے نا؟ اچھا، یہ فرق ہے. اب موجودات کی ہم نے تقسیم کی تھی، دو لحاظ سے کی تھی. ایک ہر موجود جو ہے یا تو واجب ہوگا یا حادث ہوگا. واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی متصور نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ جب اس کی غیر موجودگی متصور نہیں ہو سکتی تو اچھا ایسا کوئی موجود ہے جو فلسفی خدا کو مانتے ہیں اور مذاہب بھی خدا کو واجب الوجود کہتے ہیں. تو ایک ہی واجب الوجود ہے. بعض دوسرے لوگوں کے نزدیک ایک سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ یہ اور جس چیز کا جو ہے موجود ہونا جو ہے اس کی غیر موجودگی جو ہے متصور ہو سکتی ہے، اس کو ہم حادث کہتے ہیں. اور یعنی حادث کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اس کے وجود کا اور اس کی موجودگی کا. تو یہ بنیادی ایک فرق ہے. موجود کا ایک فرق ہم نے حضرت تھانوی سے بھی نقل کیا تھا ان کے کشاف مصطلحات سے. اس کو ابھی ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا امور عامہ سے تعلق ہے، سچ نہیں. تو یہ موجود کی دو اقسام ہو گئی تھی، واجب اور حادث. اور پھر حادث جو ہے، ہر حادث جو ہے وہ اس میں جوہر ہوگا یا وہ جوہر کے ساتھ لفظ کون سا، عرض جس کو مطلب یہ ہے کہ جوہر کو ایسنس کہتے ہیں، سبسٹنس بھی کہتے ہیں بعض اوقات. اور عرض کو جو کیونکہ ایسنس کا ترجمہ زیادہ ایسنس کا ماہیت ہونا چاہیے اور سبسٹنس جوہر. اور عرض جو ہے وہ صفت ہے جس کو ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں یا فلسفیان اصطلاح میں ایکسیڈنٹس بھی کہتے ہیں. پھر ایکسیڈنٹس کی بھی اقسام ہوتی ہے، تصور کی جا سکتی ہیں. ایسے ایکسیڈنٹ، ایسے عروض بھی ہوتے ہیں جو ماہیت کا حصہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ماہیت کا حصہ نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوراتی لحاظ سے ہم حادث کو دو حصوں میں ایسے موجودات جو قائم بذات ہیں، یعنی یہ اعتباری لحاظ سے، کیونکہ اصل میں قائم بذات تو ایک ہی ہے جو واجب ہے، لیکن یہ کہ اس لحاظ سے تو حادث، اس لحاظ سے تو جوہر اور عرض دونوں غیر قائم بذات ہیں. لیکن یہ کہ اگر صرف محدود کریں اپنے آپ کو حادث تک، تو قائم بذات وہ ہے، حادث کو ہم دو حصوں میں، قائم بذات اور جو قائم بذات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جوہر جو ہے قائم بذات ہے، اور عرض جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود اپنے آپ میں سے قائم ہو سکے. تو مثلا یہ کہ کرسی جو ہے وہ، اگر ہم کہیں کرسی باعتبار کرسی کے جو ہے یہ جوہر ہے، تو قائم بذات کو جوہر کہتے ہیں. جبکہ کرسی کا جو رنگ ہے
وہ جوہر نہیں ہے، کیونکہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کرسی کے بغیر یا میز کے بغیر یا کسی بھی چیز کے بغیر رنگ جو ہے، رنگ کا اپنا وجود دوسری چیزوں کے بغیر نہیں، تو رنگ جو ہے صفت ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ قائم بذات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جوہر نہیں ہو سکتا رنگ۔ یہ عمومی نظریہ، گو کہ افلاطون کا نظریہ یہ ہے کہ جوہر بھی، کرسی بھی ہے موجود ہے اور رنگ بھی موجود ہے، گو کہ قائم بذات ہیں۔ تو یعنی تصور رنگ جو ہے وہ ایک عالم خیال میں یا عالم آئیڈیل ورلڈ جس کو وہ کہتا ہے اس میں موجود ہے، لیکن ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ رنگ جو ہے اس کے لیے جو ہے جوہر کی ضرورت ہے، وہ جوہر کرسی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جوہر جو ہے وہ ایکچولی جو ہے موجود ہو سکتا ہے اپنے آپ میں، جیسے کرسی ہے مثلا۔ اب یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب امور عامہ کیا ہیں؟ تو وجود کی قسمیں یہ ہو گئی 3 اس لحاظ سے۔ پہلے تو 2 ہوں، واجب اور ممکن یا حادث، اور پھر ممکن اور حادث کی 2 قسمیں ہو گئی، جوہر اور عرض۔ تو کہہ رہے ہیں امور عامہ وہ پرنسپلز ہیں، اصول ہیں یا وہ تصورات ہیں جو یا تو ان تینوں میں موجود ہوں یا کم از کم ان تینوں میں سے 2 میں موجود ہوں۔ تو مثلا اس کی مثال دی وجود، تو گو کہ ان کا وجود مختلف ہے تینوں کا، یہ 1 2 3، لیکن بہرحال وہ وجود تو ہے، واجب بھی وجود ہے اور جوہر بھی وجود ہے، جوہر کا بھی وجود ہے اور عرض کا بھی وجود ہے، گو کہ ان کے وجود جو ہے مختلف ہیں۔ یعنی واجب جو ہے اس کا وجود جو ہے، اس کا سبب جو ہے خود اسی کے اندر ہے، اس کا باہر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جوہر اور عرض کا جو سبب ہے ان سے باہر ہے۔ لیکن جب اگر ہم اپنے آپ کو حادث تک محدود رکھیں تو جوہر وہ چیز ہے جو اپنے آپ قائم رہ سکتی ہے، جبکہ عرض وہ ہے جو اپنے کام، لیکن تینوں کا وجود ہے۔ تو اس لحاظ سے وجود جو ہے، اس تصور کو جو ہے امور عامہ کہتے ہیں۔ تو ایسے تصورات جو وجود پر موجود پر کم از کم 2 قسم کے موجودات پر ثابت آ سکیں، یا 3 قسم یا 2 قسم۔ اگر صرف ایک موجود کے ساتھ خاص ہو تو اس کو امور عامہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب حدوث اور امکان مثلا یہ ہے کہ یہ بھی امور عامہ ہے، اس کی مثال دی حدوث اور امکان۔ تو حدوث جو ہے، حدوث کا مطلب ہے کہ پہلے ہونا، پہلے ایسا بھی اس پہ حال آتا ہے جب وہ نہیں تھا، اور امکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی تصوراتی لحاظ سے۔ تو یہ تصورات جو ہے جوہر پہ بھی ثابت آتے ہیں اور عرض پہ بھی ثابت آتے ہیں، لیکن حدوث جو ہے یہ واجب پہ شامل نہیں ہوتا کیونکہ واجب ہمیشہ سے موجود ہے، اور امکان بھی واجب پہ شامل نہیں ہوتا کیونکہ امکان اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہو مثلا۔ تو حدوث اور امکان گو کہ وجود کی طرح تینوں پر ثابت نہیں آتے، لیکن کم از کم 2 پر ثابت آتے ہیں، تو اس لیے حدوث اور امکان بھی جو ہے یہ جو ہے امور عامہ میں شامل ہے۔ اب اس کی مثال دیں جو تصور تو ہے لیکن وہ امور عامہ میں سے شامل نہیں ہے، تو اس کی مطلب میں مثال ایک گھڑتا ہوں اپنی طرف سے، قائم بذات ہونا مثلا۔ تو کسی نہ قائم بذات، حقیقت میں تو قائم بذات ایک ہے، تو اس لحاظ سے یہ امور عامہ میں سے نہیں ہے، لیکن اعتباری لحاظ سے جوہر بھی قائم بذات ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو قائم بذات جو ہے امور عامہ میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس کو حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر وہ امور عامہ میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی میرا خیال ہے تشریح کافی آ گئی۔ اچھا، اس کی ایک دوسری تشریح بھی لکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
یہ غیر مشہور قول ہے، یہ ہے کہ وہ امور عامہ وہ چیزیں ہیں جو تینوں مفہومات میں شامل ہوں، تو اس لحاظ سے صرف وجود امور عامہ میں شامل ہوگا، حدوث اور امکان نہیں ہوگا، یا وحدت یا ماہیت۔ تو ماہیت جو ہے واجب کی بھی ایک ماہیت ہے، اور جوہر کی بھی ماہیت ہے، اور عرض کی بھی ماہیت ہے، گو کہ ان کی، اور وحدت بھی ان میں ہے ایک لحاظ سے، یعنی واجب میں تو کثرت ہوتی ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے، لیکن یہ کہ جوہر میں وحدت اور کثرت دونوں ہوتی ہیں۔ وحدت اس لحاظ سے کہ مطلب یہ کہ انسان جو ہے اس میں کثرت ہے، یعنی انسان کئی انسان ہے، لیکن یہ کہ اس کا ایک تصور ہے، یعنی انسان کا تصور نہ ہو، تو اس لحاظ سے ایک وحدت ہے، وہ کہ نو جو ہے موجود تو نہیں ہے۔ وحدت کے معنی ہے ایک ہونا، اس لحاظ سے لفظ وحدت اللہ کی یکتائی بنا ہے۔ اس میں الف اور نون مبالغے کے لیے، کس میں میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وحدانیت ہو سکتا ہے، اور وحدت عام ہے، ہاں وحدانیت کہہ رہے ہیں وہ مبالغے کے لیے، یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ہو خواہ حقیقیہ ہو یا اعتباریہ ہو، حقیقی اور اعتباری کی تعریف ابھی آئے گی، کیونکہ ہر موجود گو وہ کثیر ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ہوتا ہے، مثلا انسان کے افراد بیش، مگر انسانیت کے اعتبار سے سب ایک ہیں، لیکن انسانیت جو ہے موجود ان معنوں میں نہیں ہے، کم از کم ارسطو کے یہاں تو نہیں ہے، جبکہ تو انسانیت جو ہے وہ ماہیت ہے، اور ماہیت کو امور عامہ ان لوگوں کے مطابق شمار کے جو واجب اللہ کے لیے بھی وجود سے الگ مستقل ماہیت مانتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ضعیف ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ دوسرا قول پورا کا پورا ضعیف ہے یا صرف یہ کہ ماہیت جو ہے وجود سے الگ مانتے ہیں کہ نہیں، تو یہ، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں یہ قول ضعیف ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ بہرحال تو یہ امور عامہ کی بنیادی جو تصور ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کو اس کی تعریف جو ہے یہ جو حضرت نے بیان کیا، یہ دستور العلماء سے بھی دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے نقل کی ہے، دوسری شرح جو ہے وہ یہ ہدایت الحکمہ جو، اور اس پہ حاشیہ جو ہے ہمارے دعوت اسلامی والے بھائیوں نے شائع کیا ہے، تو اس پہ جو مقدمہ اور حاشیہ ہیں اس میں مختلف کتابوں سے رواسات بھی نقل کی ہیں، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ امور عامہ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت شریف جرجانی کی کتاب سے لکھا ہے، جو تقریباً وہی ہے جو حضرت پالن پوری کی پہلی تعریف، یہ ما لا تختص بقسم من اقسام الوجود، جو ایک کے ساتھ خاص نہ ہو، تو یا اگر تینوں میں ہوں تو وہ بھی امور عامہ ہے، اور دو میں ہوں تو وہ بھی امور عامہ، تو یہ وہی تعریف ہے جو پہلی تعریف حضرت نے کی۔ اور دستور العلماء جو ایک ہندوستانی عالم کی کتاب ہے 3-4 جلدوں میں، وہ میرے پاس ہے، یہ تشریحات ہیں مختلف، یہ تقریباً تھانوی صاحب کی کتاب کی طرح کی یہ کتاب ہے، کیونکہ میں نے اس کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا تو اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن اس سے یہ تعریف انہوں نے لکھی ہے کہ فی دستور العلماء، یعنی اس کتاب میں ہے کہ امور عامہ کے بارے میں، یہ ما لا تختص بقسم من اقسام الوجود التي هي الواجب والجوہر والعرض فإما ان يشتمل الاقسام ثلاثہ، یا تینوں پر مشتمل ہو جاتے وجود، تو یہ وہی، والوحدہ الحقیقیہ کانت و اعتباریہ، وحدت حقیقی ہو یا اعتباری، حقیقی اعتبار سے مطلب واحد تو صرف اللہ ہے، لیکن اعتباری اعتبار سے یعنی ریلیٹیو ٹرمز میں جو ہے انسان کی بھی ایک وحدت ہے ان معنوں میں کہ اس کی ایک نوع ہے۔ فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدہ ما باعتبار، ایک اعتبار کے لحاظ سے اس کی وحدت ہے، جو اس کا ماہیت اور تشخص یعنی آئیڈینٹیٹی، لیکن اس پہ اعتراض یہ آتا ہے کہ جو انسان کی اعتباری لحاظ سے جو وحدت ہے وہ صرف تصوراتی ہے، کم از کم ارسطاطیلی فلسفے کے لحاظ سے، کیونکہ نوع انسانی کا کوئی خارج میں موجود نہیں، وجود نہیں،
تو اس لحاظ سے یہ مثال کچھ اس کا تک نہیں بنتا، کیونکہ ہم موجودات کی بات کر رہے ہیں، وجود کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال لیکن وحدت باعتبار جو ہے، یعنی انسان میں باعتبار موجود کی تو کوئی وحدت نہیں ہے، اللہ آپ کہیں کہ صرف جوہر نہیں بلکہ ماہیت بھی جو ہے وہ تو اس لحاظ سے ماہیت کا وجود جو ہے عرض کی طرح ہوگا، تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت کا بھی وجود بھی موجود ہے، یعنی عرض کی طرح، کیونکہ ماہیت بھی عرض ہی کی ایک قسم ہے، اس لحاظ سے یعنی عرض ہی کی طرح یعنی موجود جوہر کی طرح نہیں ہے ماہیت، کیونکہ جوہر قائم بذات ہے، لیکن ماہیت ایک لحاظ سے قائم بذات نہیں ہے، گو کہ اس میں بھی بڑی بحث ہے۔ بہرحال او یشمل اثنین، یا دو میں ہو، جیسے امکان اور خاص اور حدوث، یہ امور ہے، والوجوب بالغیر والکسرہ والمعلولیہ فإنها مشترک بین الجوہر والعرض عند الفلاسفہ، فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتی والقدم من علوم العامہ، کیوں؟ اور لا يكون عدم، کیونکہ عدم جو ہے وہ عدم جو ہے وہ اس کا وہ کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، نہ واجب میں، نہ جوہر میں، نہ عرض میں، اور امتناع بھی جو ہے کسی تینوں میں سے کسی، اور وجوب ذاتی جو ہے صرف وہ واجب الوجود میں پایا جاتا ہے، اور قدم بھی جو ہے وہ صرف واجب الوجود میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس تعریف کے لحاظ سے یہ امور عامہ میں شامل نہیں۔ وَيَكُونُ الْبَحْثُ عَنْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِيَّةِ، تو پھر اس پہ بحث کیوں کرتے ہیں، یعنی مطلب عدم اور امتناع میں، تو وہ بطور یعنی ایک ذیلی لحاظ سے، کیونکہ امتناع کا تعلق امکان سے ہے تو اس لحاظ سے اس پہ بات کرتے ہیں، اور وجوب ذاتی کا تعلق جو ہے وجوب سے ہے تو اس لحاظ سے، اور قدم کا تعلق جو ہے وجوب ذاتی اور وجوب غیر ذاتی سے ایک معنی میں بنتا ہے، تو اس لیے ان پہ بات ہو جاتی ہے، لیکن وہ امور عامہ، یعنی امور عامہ کے ذیل میں ان پہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ امور عامہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا لإخواننا في غزة وفي سائر فلسطين وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أغثهم واكشف كربتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود المجرمين والأمريكان وزلزل الأرض من تحتهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم عليك بهم وعوانهم عاجلا غير آجل فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم ردهم عن غزة وباقي فلسطين وكل بلاد المسلمين خائبين مدحورين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود والصهاينة، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا المسلمين في السودان، اللهم أغثهم واكشف كربتهم، اللهم عليك بمن سفك دماءهم وحتك أعراضهم، اللهم الطف بإخواننا المسلمين في لبنان واكشف الضر عنهم، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين، وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الآخرين،
وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.